السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون سفار ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے یا ملتی رہے۔ تو اچھا یہ بڑھتے ہیں جو آخری شعر ہے، آخری شعر کی طرف چلتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ آخری شعر کیا ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹیر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تھکے جو پاؤں، جب پاؤں تھک جائیں تو چل سر کے بل، چل مطلب یعنی سر کے بل یعنی سر کے سہارے چلو۔ نہ ٹیر آتش، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ نٹیر ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ یہاں نقطے ہیں دو۔ آتش یعنی نہ ٹیر و آتش، سٹاف رکنا نہیں ہے، یعنی سٹاف نہیں ہونا چاہیے۔ گل مراد ہے منزل میں، گل مطلب یہ پھول مراد ہے منزل میں، کامیابی پانا چاہتے ہو، پھول پانا چاہتے ہو، تلاش کرنا چاہتے ہو، خار راہ میں ہے، خار کانٹے راہ میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تجھے کامیابی حاصل کرنی ہے تو تجھے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور رکنا نہیں چاہیے۔ اگر تجھے پھول پانا ہے تو تم کانٹوں سے ضرور سامنا کرو گے۔ اس شعر کا مفہوم ایک دفعہ پھر سنیں۔ شعر کا مفہوم یہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ شعر کا جو مفہوم بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر راستے میں کانٹے ہیں تو کیا ہوا، یعنی اے آتش، سفر کے دوران میں اگر تیرے پاؤں تھک جائیں تو رکنے کی بجائے سر کے بل چلنا چاہیے۔ سر کے بل مطلب یعنی سر کے سہارے چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ راستے میں کانٹے ہیں تو کیا ہوا، منزل پر تو تمناؤں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ مطلب یعنی کامیابی کے پھول آپ کے لیے یعنی راہ تھک رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تجھے کامیابی یعنی تجھے ڈھونڈ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تجھے کامیابی نہیں ملے گی، تجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ اس شعر کا مفہوم تھا، اس شعر کا مفہوم ایک دفعہ پھر بھی سنیں۔ شاعر اس شعر کا مفہوم کیا بتاتا ہے؟ شاعر اس شعر کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اے انسان، تجھے رکنا نہیں چاہیے، اگرچہ راستے میں کانٹے ہیں، مگر منزل مراد یعنی کیا ہے آپ کے سامنے۔ اس لیے آتش، اگر پاؤں تھک بھی جائیں اور سر کے بل چلنا بھی پڑے تب بھی تجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ سفر جاری رکھنا ہے مگر مطلب مکمل کرنا ہے۔ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ یہ جو تشریح ہے، دو تشریحات میں پھر کروں گا انشاءاللہ۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اور اصل میں یہ شعر آتش کی حوصلہ مندی اور استقلال کا ایک ثبوت ہے، ایک پروف ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان عزم سفر لے کر نکلے تو راستے میں تھک ہار کر ٹیرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ مطلب ہے کہ انسان ہے وہ اپنے راستے میں وہ جانا شروع کرتا ہے، اگر وہ تھک جائیں تو وہ ان کو تھوڑا آرام تو کرنا چاہیے، ٹیر جانا چاہیے، لیکن سفر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، سفر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان اگر ہمت ہار دے تو کامیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کے ایک شعر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک شعر یہ ہے کہ پاس شکستہ بھی تھا، چھاؤ بھی تھی ستانے کو، پاس شکستہ بھی تھا، چھاؤں بھی تھی ستانے کو، میں ہی راضی نہ ہوا راہ میں رک جانے کو، میں ہی راضی نہ ہوا راہ میں رک جانے کو۔ ایک حقیقت ہے کہ مسافر کو سفر کے دوران میں کئی مصائب کا، کئی مصیبتوں کا، کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً راہ کی جو دشواری ہوتی ہے، پھر راستے میں کبھی کبھار کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کبھی کبھار کمی واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار نامساعد حالات سے واسطہ بھی پڑتا ہے، لیکن منزل کے لیے جذبہ جب آپ کے اندر صدق ہو، آپ کے اندر صدق کا جذبہ ہو، آپ اپنے دل سے سچے ہو تو انسان کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور بے خطر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آتش کہنا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور سفر کے لیے عزم سے کام لینا چاہیے۔ آپ کے اندر ہمت کمزور نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ پاؤں تھک جائیں، اگر آپ کے تھک جائیں تو اسے اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر راہ میں رک جائیں تو اس کے مقدر میں بدنصیبی کے کانٹے ہوں گے۔ اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اپنا سفر جاری رکھ لیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک وقت ایسا آنے لگے گا کہ آپ کو کامیابی مل جائے گی، لیکن اگر آپ رک جائیں گے تو کامیابی تو آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ کو ناکامی ہی ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی
بزنس کو شروع کر لیا تو اس بزنس کو اگر آپ پہ تکمیل تک پہنچاؤ گے اور اس بزنس کو آپ جاری رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اس حوالے سے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب مولانا وحید الدین سلیم نے لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں وہ دو باتیں کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ ہندوستان میں کسی نے وہ ایک کارخانہ کھول دیا تھا چپس کا یا اسی طرح ڈبل روٹی کا۔ تو وہ کارخانہ جب انہوں نے کھول رکھا تھا تو اس وقت انہوں نے ایسا کیا کہ وہ کارخانہ تقریباً 2 مہینے جب چل پڑا تو اس وقت ان کی شہرت کے حوالے سے لوگوں کو تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کارخانے میں یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کی مانگ وہ بڑھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کارخانہ دار جو تھا انہوں نے وہ پروڈکٹ یعنی تیار کرنا وہ چھوڑ دی تھی اور وہ چیزیں نہیں تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی اور چیز کی طرف اپنا منہ موڑ دیا، انہوں نے کوئی اور چیز تیار کرنا شروع کر رکھی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ پھر وہ کارخانہ بھی تقریباً 2-3 مہینے انہوں نے کوئی اور چیز تیار کر دی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ کارخانہ دار جو تھا وہ متزلزل ہو گیا تھا۔ متزلزل مطلب ایک جگہ وہ نہیں ٹھہر رہے تھے۔ پھر وہ کارخانہ ایسا وقت آ گیا اس کارخانے پہ کہ ان کو کارخانہ بند کرنا پڑا۔ کارخانہ اس لیے بند کرنا پڑا کہ انہوں نے تو آگے سفر جاری نہیں رکھا، ترقی کا جو سفر تھا انہوں نے جاری نہیں رکھا۔ اگر وہ اس سفر کو جاری رکھتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کامیابی تو ضرور ملنے والی تھی۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، دوسرا جو کارخانہ دار تھا اس کا ان کی جو فیکٹری یہ تھی، مطلب وہ بھی کوئی چیز پروڈکٹ تیار کر رہے تھے۔ ہندوستان کی بات وہ کہہ رہے تھے، مطلب وہ جو مولانا وحید الدین ہے ان کی کتاب کا نام کتاب زندگی ہے۔ وہ کتاب زندگی اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پیج پہ ہے۔ اگر آپ پھر مجھ سے پیج مانگیں گے تو انشاءاللہ میں کمنٹس میں آپ کو پھر بتا دوں گا، ریپلائی کروں گا کہ وہ کون سا پیج ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو دوسرے جو کارخانے دار تھے، وہ جو پروڈکٹ تیار کر رہے تھے، انہوں نے جس چیز کو تیار کرنا شروع کر دیا، جو چیز وہ بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے، تو انہوں نے آخر تک اس چیز کو بنائے رکھا۔ انہوں نے اسی چیز سے منہ نہیں موڑا، مطلب وہ متزلزل نہیں ہو گئے، ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہوئے، وہ آگے برابر ترقی کی طرف گامزن ہوتے رہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان اگر وہ استقلال سے کام لے لیتا ہے، ان کے اندر مستقل مزاجی ہو، ڈٹرمینیشن ہو، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو کامیابی ضرور مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بات کچھ اس طرح سے ہے، مثال کے طور پر کہ ایک چیز ہے جو بنائی جا رہی ہے، اگر اس چیز کو برابر بناتے جاؤ تو ظاہری بات ہے کہ سارے ملک میں آپ کی جو پروڈکٹس ہے، وہ جو چیز تیار کر رہے ہو، تو ان چیزوں کے حوالے سے سارے ملک میں پھر اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو اس کی کمی محسوس ہوگی۔ یا اس طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیسنز ہیں یا اسی طرح مختلف میڈیسنز جو لوگ تیار کرتے کبھی کبھار شارٹ کے یا وہ شارٹ ہو جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح دیکھ لینا چاہیے۔ انسان اگر وہ اپنے ارادے سے پختہ ہو، ان کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، انسان کو کامیابی کی منزل وہ ضرور ملنے والی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو کامیابی نہیں ملنے والی، انسان کو حوصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمت مردہ مدد خدا، انسان کو اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ایک انسان ہے وہ کہہ دے کہ مجھے تعلیم تو حاصل کرنی ہے لیکن یہ فیلڈ اچھا ہے، وہ فیلڈ اچھا ہے، کبھی کس سے پوچھتے، کبھی کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، کبھی کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، آپ کو اپنی تعلیم برابر جاری رکھنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ تعلیم ایک چیز کو شروع کرو گے پھر اس چیز کو چھوڑ دو گے۔ اگر آپ مثال کے طور پر انجینئرنگ کی طرف جاؤ گے، انجینئرنگ کو پھر چھوڑو گے، کسی اور طرف جاؤ گے، پھر کسی اور طرف جاؤ گے، آپ ہر وہ ایجوکیشن، ہر وہ تعلیم، ہر وہ ڈگری جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری محنت کرو۔ آپ کی محنت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو کامیابی دے، ایسے میں محنت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اصل میں ہم لوگوں کے اندر جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز پہ ہم استقلال سے کام نہیں لیتے، ایک چیز کو ہم بار بار کرتے نہیں ہیں، ہم چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، متزلزل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں وہ پھر اکھڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس تعلیم کو مکمل صحیح طریقے سے حاصل کر لو۔ اس چیز کے حوالے سے اگر ایک انسان ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آج کل کے ڈاکٹرز بھی، کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ ان کی تعلیم وہ تو اسٹڈی کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی اسٹڈی
اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. پھر وہ جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو وہ پھر ایسے راستوں پہ چل نکلتے ہیں کہ وہ پیسوں کی طرف یعنی ان کے دل میں ایک چسکا لگ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیسے کمانے چاہیے، جلد سے جلد کمانے چاہیے. تو ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ اتنے پیسے دے گا کہ پھر آپ حیران ہو جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. لیکن اگر آپ کو صرف دعائیں بھی لوگ آپ کو دیتے رہیں تو ظاہری بات ہے کہ کامیابی آپ کے مقدر بنے گی. وہ بہرحال اس شعر کی تشریح تو میں آپ کو کر بھی چکا ہوں، لیکن اس شعر کے ساتھ جو ایک اور تشریح ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن جو ڈیٹیل سے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ تشریح بھی آپ لوگ سنیں. اچھا، شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران میں شاعر یعنی جو آتش ہے ان کی شاعری بہت خوبصورت شاعری ہے اور یہ غزل بڑا پرفیکٹ غزل ہے. سفر یعنی شاعر کہتے ہیں کہ سفر خواہ 1 میل کا ہو یا 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ کیا ہے، یہ پریشانی سے خالی نہیں ہوتا. اگر کوئی مسافر سفر میں چلتے چلتے تھک کر یعنی جی ہار دے، یعنی حوصلہ ہار بیٹھے تو پھر کیا ہوگا، مطلب یعنی ان کو سفر ترک نہیں کرنا چاہیے. ان کو رک کر آرام کرنے اگر وہ بیٹھ بھی جائیں تو پھر اس کے بعد جب آرام کریں گے تو آرام کرنے کے بعد اس کو یقیناً مطلب یعنی ان کے لیے تھوڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ان کو اپنے سفر جاری رکھنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہ شعر کے ساتھ ایک شعر ہے کہ تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر. تھکن سفر کی بدن شل سا گر کر گئی ہے، یعنی سا کر گئی ہے منیر. برا کیا جو سفر میں قیام کر بیٹھا. یعنی چنانچہ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی منزل کا تعین کر لے، اپنے منزل کو مطلب مقرر کر لے، تو پھر راستے کی مشکلات یا تھکاوٹ کے سبب ان کا سفر کا ارادہ اگر وہ ملتوی کر لے اور نہ راہ میں کسی جگہ ٹھہرنے کے بارے میں سوچے، کیونکہ منزل مقصود پر یعنی صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جو مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آتش کا جو شعر ہے، اس شعر کے ساتھ ایک شعر اور بھی آپ کو سنا دوں. میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سل کے بل چلو. یعنی میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائے یہاں سر کے بل چلو. تو یعنی اس شعر کی تشریح یہی ہے. تو آپ کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی شعر میں کہنا یہ چاہتے کہ آتش کا یہ شعر اپنے اندر حوصلہ مندی کے انتہائی جذبوں کو لیے ہوئے ہے. وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سفر کو کسی جسمانی تھکن یا تکلیف کی وجہ سے ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر وہ چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں، ان پر اگر وہ آبلے بھی پڑ جائیں، اگر وہ چلنا ان کے لیے مشکل بھی ہو جائے، دشوار ہو جائیں، تو پھر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ سر کے بل چلنا چاہیے. یعنی سر کے بل چل کر مسافر کو یا اسی طرح چل کر سفر کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے. تو اگر آپ سفر کو مسلسل جاری رکھیں گے تو اسی وجہ سے کامیابی آپ کو ضرور ملنے والی ہے. بہرحال یعنی ہر انسان کو کامیابی کی طرف سوچ لینا چاہیے، ان کو کامیابی ضرور ملنے والی ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ راستہ بہرحال ختم ہوگا. اگر آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے ظاہری بات ہے کہ آپ کا راستہ ختم ہوگا. اگر آپ کسی بزنس کو شروع کریں گے اور اس بزنس کو اگر آپ جاری رکھیں گے ظاہری بات ہے کہ کامیابی آپ کی طرف یعنی آنے والی بن جائے گی. کامیابی آپ کے راہ تک رہی ہوگی اور منزل ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی سے یا مسلسل سفر ضروری ہے. اگر راستے میں کیا ہے، اگر راستے کے کانٹے، یا آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں تو پھر ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منزل پر تمناؤں کے جو پھول ہے وہ بہرحال کھلے ہوئے ہیں، وہ اگ آئے ہوئے ہیں اور خوشیوں بھری بہاریں انتظار میں ہیں، انتظار کر رہی ہیں. اگر راستے کے کانٹے تکلیف دے تو منزل پر منتظر، یہ کیا ہے، منتظر ہونا چاہیے. یعنی منتظر پھولوں کا خیال کر کے ان کانٹوں کی چبھن کو یعنی نظر انداز کر دینا چاہیے. چبھن مطلب یہ جو درد ہے. منتظر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مثال کے طور پر یہ وہ اسٹوڈنٹس جو چھٹی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ جب چھٹی کا انتظار کرے تو اسٹوڈنٹ کیا ہے، وہ منتظر ہے اور چھٹی کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ جب چھٹی کا انتظار کر رہے ہیں تو چھٹی کا لفظ کیا ہے، وہ منتظر ہے. چھٹی منتظر
اور جو اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے چھٹی کے تو وہ کیا ہے، وہ منتظر ہے، اسٹوڈنٹس منتظر اور چھٹی منتظر، کیونکہ اصل چیز راستے کے دکھ نہیں، منتظر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے جب انتظار کرنے والا، بہرحال کیونکہ اصل چیز راستے کے دکھ نہیں ہے بلکہ منزل کا سکھ ہے، منزل کا یعنی سکھ ہے، مطلب یعنی منزل آپ کی جو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تھک جاتے ہیں وہ ان کی منزل ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچے خیر سے پہنچے، یعنی یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے پنجابی بھائیوں سے، یہ بات میں نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچے خیر سے پہنچے، یعنی ہمیں خیر سے پہنچنا چاہیے، اگر گاڑی کو اگر ہم چلا رہے ہیں تو ہمیں گاڑی سے نہیں چلانی چاہیے کہ اگر ہمارا سفر کتنا وہ زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں احتیاط سے گاڑی چلا دینی چاہیے۔ کبھی کبھار یعنی موٹر وے جو ہوتی ہیں یا جو یعنی جو سڑکیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار سڑک ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ ہمیں کیسے گزرنا ہے، سفر کو کیسے جاری رکھنا ہے، گاڑی کو چلانا کیسے چاہیے، تو یعنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو یعنی کیا برابر رکھنی چاہیے، اور سفر کا اختتام اچھا ہو تو سفر کی تکلیف اور رکاوٹیں بھول جاتی ہیں۔ اس شعر کے ساتھ ایک شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے، میں آپ کو یہ شعر بھی سنا دوں، ڈرو میں کس لیے اس رات کے اندھیرے سے، ڈروں میں کس لیے اس رات کے اندھیرے سے، مجھے خبر ہے کہ ایک صبح منتظر ہے میری، یعنی ڈروں میں کس لیے اس رات کے اندھیرے سے، مجھے خبر ہے کہ ایک صبح منتظر ہے میری۔ تو صبح کیا ہے یہاں پہ منتظر، اور یہ جو انسان ہے تو یہ منتظر ہو گیا۔ تو اس شعر کے ساتھ یہ تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتا بھی دی ہے کہ وہ انسان جو اگر کسی بزنس کو شروع کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بزنس میں مجھے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی آپ کو ضرور ملنے والی ہے، لیکن مستقل مزاجی سے اگر آپ کام کرو گے تو ظاہری بات ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ مطلب ایک بزنس کو شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اگر آپ 1 کروڑ فائدہ نہیں ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دینے والا ہوں، اس لیے آپ کا حوصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حوصلہ ہار بیٹھو، اگر آپ حوصلہ ہارو گے تو ظاہری بات ہے کہ کامیابی تو آپ کو ملنے والی نہیں ہے، پیسے بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال اگر آپ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہو تو ایسے ایجوکیشن حاصل کر لو جو لوگ آپ کو داد دے، لوگ آپ کو اپریشیٹ کر لے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو اگر وہ منزل میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ان کو منزل کی راہ کے لیے یعنی وہ منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج میں ایک کتاب اور پڑھ رہا تھا، میں وہی کتاب پڑھ رہا تھا، کتابی زندگی سے میں کچھ پیجز روزانہ پڑھتا ہوں، تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی تھی، بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو یعنی امریکہ میں کیا ہوتا ہے، وہ 2 قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک قسم کے اسٹوڈنٹس وہاں کے ہوتے ہیں جو وہ اپنے ملک کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو فارن کنٹری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو باہر سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ کرائٹیریا ہے، ان پہ ایک الگ نام رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو وہ باہر سے آتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ باہر سے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے تو وہ زیادہ محنت کرتے تھے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، کبھی کبھار اگر وہ مطلب کوشش کرتے تھے کہ ان کو چھیڑتے تھے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے یا ادھر ادھر کوئی کچھ نہ کچھ بات ہو جائے، تو وہ اسٹوڈنٹس ایسے کرتے تھے کہ وہ لڑائی کی بجائے وہ مصلحت سے کام لیتے تھے، وہ یعنی لڑائی پہ نہیں اتر آتے تھے، وہ گزارا کرتے تھے تاکہ پھر وہ لوگ جو تھے وہاں کے تو وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ ایسے چالاک ہے یا یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے یعنی یہ کیا نہیں کرتے، مطلب یعنی یہ بہت کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جگہ بھی بنا ڈالی۔ پھر ان کے وہاں جو امریکہ کے جو پروفیسر تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ یہاں جو فارن کنٹری سے جو اور لوگ آتے ہیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ اتنے زیادہ یعنی مطلب ان کے پاس کیپیبلٹی کہاں سے آئی ہے، یہ اتنے زیادہ قابلیت رکھنے والے کیوں بن گئے ہیں، یہ یہاں تک کیوں پہنچ گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، عرض کیا ان پروفیسر نے کہ اصل میں ان کی جو کامیابی کا جو راز ہے وہ زیادہ محنت ہے۔ اگر ایک انسان زیادہ محنت کریں گے
اور اس محنت کو وہ تسلسل سے کریں گے، تواتر سے کریں گے، مسلسل یعنی وہ برابر جاری رکھیں گے، بار بار جاری رکھیں گے، یعنی وہ آ کر مطلب یعنی وہ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ چھوڑ دیں گے، تو اس لوگوں کو کامیابی ضرور ملے گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر وہاں کے جو لوگ تھے امریکہ کے، تو وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو کمزوری تھی، یعنی کمزوری یہ تھی کہ یہ لوگ محنت نہیں کر رہے تھے، محنت سے جی چرا رہے تھے، محنت سے دل چرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اسٹڈی کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا امریکہ کے جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پھر مطالعہ شروع کیا، اور وہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو مطالعہ زیادہ کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر ایکٹیویٹی اور مطلب یعنی وہ ایکٹیونیس وہ آ گیا تھا، وہ کیپیبلٹی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، وہ چوکس ہو گئے تھے اور وہ بیدار ہو گئے تھے۔ لہٰذا ہمیں ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یعنی جب ہم کہیں چلے جائیں تو ہمارے اخلاق ایسے بننے چاہیے، ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارے اخلاق کو داد دے۔ یعنی اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے صرف کامیابی ملنی چاہیے۔ آگے مطلب آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہ لوگ اگر وہاں لڑ پڑتے تو وہ اگر ان کانٹوں سے اگر وہ لڑ پڑتے، مثال کے طور پر وہ کانٹے جو وہ لوگ وہاں ان کو تنگ کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے، یعنی ادھر ادھر کی تھوڑی بہت بات، یعنی باتوں میں، تو اسی وجہ سے جس کو تو میں کہتے ہیں، تو اگر وہ لڑائی شروع ہو جاتی، وہ ان کانٹوں سے لڑ پڑتے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو منزل تھی وہ حاصل نہ ہو پاتی تھی۔ لہٰذا پھر یہ ہوا کہ ان کو اس منزل میں کامیابی میں بھی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کی تعلیم میں رکاوٹیں ڈال رہے ہوں گے۔ پھر اسی وجہ سے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے، یا سوشل میڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو ٹک ٹاک یا اسی طرح جو چیزیں ہیں ان کو مطلب یعنی واٹس ایپ یا اسی طرح انسٹاگرام یا اسی طرح جو چیٹ کے یا فیس بک، ان کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو صرف آپ کا وقت ضائع کرے۔ آپ کا صرف وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی تعلیم یہ آپ کے لیے کانٹے ہیں، لیکن کانٹے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کانٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی منزل بھی یہاں آپ کے لیے وہ لگی ہوئی ہے، آپ کے لیے ملنے والی منزل ہے۔ اگر یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ایک انسان یہ کرے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، گوگل سے فائدہ اٹھائیں، فیس بک سے فائدہ اٹھائیں۔ فیس بک بھی ایسے پیجز ہیں کہ وہاں ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے کہ ان ویڈیوز کو اگر وہ دیکھیں گے، واچ کریں گے، تو ان کو ہر انسان کو کامیابی ملنے والی ہے، کامیابی آپ کے مقدر بننے والی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ کریں کہ آپ کسی بھی چیز سے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، چاہے جیسی بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جہاں کہیں سے بھی ہو، لیکن ہمیں کامیابی ملنی چاہیے، لہٰذا آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیابی ضرور پاؤ گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو تھوڑی سی تو بڑھ گئی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس سے استفادہ ضرور کرو گے، آپ کے لیے بے حد آسان رہے گی، اور انشاءاللہ اب اپریشیٹ بھی کرو گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت۔ اللہ نگہبان۔